سورہ سعد کے اندر آنے والے 3 قصوں میں سے یہ آخری قصہ ہے جس کا ہم آج کی اس ملاقات میں مطالعہ کریں گے۔ اس قصے میں بنیادی طور پر اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آزمایا اور وہ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے۔ اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جیسے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں مشہور کر رکھی ہیں، ایسا ہی ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ ان کے بارے میں بھی ایسی من گھڑت اور بے سروپا روایات موجود ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ روایات اس لیے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو ان کا علم رہے کہ یہ روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں ایک اصولی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب کبھی کوئی ایسی روایتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان یہ بیان ہوتی ہیں، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ فلاں مفسر مثلا ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی، کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات لکھ چھوڑی، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی، کئی صحابہ کرام کے نام بھی لے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے؟ جب بڑے بڑے علماء کا اور صحابہ کا نام آ جائے تو پھر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب پہلے تو یہ ہونا چاہیے آیا کہ کیا واقعتاً انہوں نے بیان کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اچھی بات لکھی ہو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے قول علی، یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ بے شک ان کا نام بھی ہو، لکھا یہی ہوتا ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا صحابہ میں سے کسی نے یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے انہوں نے کہی بھی ہے یا نہیں؟ اگر کہی ہے تو پھر اس کی سند پیش کرو، اس سند کو دیکھا جائے گا، اگر سند ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے بھائی، ہم اس قول کو مان لیں گے۔ اور ہم نے پچھلے دنوں کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول سے استدلال بھی کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ایک جسم ڈالا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح بھی اپنے بندے کو آزمایا وہ سرخرو نکلے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ قول صحیح سند کے ساتھ ان سے مروی ہے۔ اب یہاں پر ایوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ایک دوسری بات جو کسی بھی ایسے واقعے کو پرکھنے کے لیے آپ کی مدد کر سکتی ہے وہ یہ کہ بھائی جو بندہ بیان کر رہا ہے، جو بندہ اپنی کتاب کے اندر ایک روایت لکھ رہا ہے، کیا یہ اس وقت موقع پر موجود تھا کہ اس نے اتنی لمبی روایت جو ہے وہ لکھ چھوڑی ہے؟ کیا یہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا؟ مثلاً یہ ہے کہ آپ تفاسیر کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بڑے نام ملتے ہیں، جی جس بندے نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اس کا نام یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، اور بڑا عجیب و غریب نام اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی ساری جو روایات ہوتی ہیں یہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں۔ کون سی روایات ہوتی ہیں؟ اسرائیلی روایات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ تو ان کو سچا کہو نہ ان کو جھوٹا کہو، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لو، لیکن ایسی بات جو انبیاء کی عصمت کے خلاف ہو تو وہ تو میرا بھائی پکی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ایسی بات جو انبیاء کی عصمت، ان کی شان کے خلاف ہو وہ تو پکی جھوٹی بات ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو پیچھے ہم نے باتیں پڑھی ہیں کچھ اسی طرح کی باتیں ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کہا کہ بلا شبہ اے میرے رب مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی۔ اللہ والوں کی یہ ایک نشانی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بری بات ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو وہ اس کی نسبت یا اپنی طرف کرتے ہیں یا شیطان کی طرف کرتے ہیں۔ حالانکہ بھلائی اور برائی
اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے کہ کون برائی کر رہا ہے اور کون بھلائی کر رہا ہے. دونوں چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے. برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور بھلائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن حسن ادب یہ ہے، اللہ رب العالمین کا ادب یہ ہے کہ بندہ برائی کی نسبت اپنی طرف کرے اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک انا بک والیک والشر لیس الیک. اے اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں اور سارے شر وہ تو ان سے مبرہ ہے، تو ان سے پاک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کوئی بھی برائی پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے وہ پہنچتی ہے. لیکن انبیاء کا معاملہ جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ مومن پر مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے. ایوب علیہ السلام پر جو مصیبت آئی اس کا پہلا تعلق ہے نصب کے ساتھ. بنصبن، مجھے تکلیف پہنچی ہے. یہ تکلیف ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مشقت ہو جانا، تھکاوٹ ہو جانا. اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی گھر بار تھے، اہل و عیال تھے، وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے تھے. مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بیان کی کیونکہ انسان کے اوپر جب کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے کوئی گھر بار والے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو ٹوٹ چکا ہوں. عذاب کا تعلق ہے جسمانی بیماریوں کے ساتھ کہ مجھے شدید ترین جسمانی بیماریاں بھی آ گئی ہیں. اور یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 کے اندر موجود ہے. وہاں پر اللہ کا فرمان ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ مجھے جسمانی اور مالی پریشانیاں آئی ہیں، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو میری مدد کر. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اپنا پاؤں زمین پر مارو. جب زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جس کو اللہ فرما رہے ہیں ھذا مغتسل بارد و شراب. یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے، شراب پینے کے لیے. آپ نہائیں گے اس سے تو آپ کی جسمانی بیماریاں جو اوپر طور پہ ہیں، سکن کی بیماریاں، یہ دور ہو جائیں گی، اور جو اندرونی بیماریاں ہیں وہ پینے سے دور ہو جائیں گی. بات کی سمجھ آتی ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے یہاں تک جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی. اب ہمارے جو مفسرین اور جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی یہ واقعات سنے ہوں کہ جی نعوذ باللہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ جذام ہو گیا تھا. بہت بری بیماری ہے، جذام ان کو ہو گیا تھا، کوڑ کے مریض بن گئے تھے، اور ان کی زبان اور ان کا دل بس باقی سلامت تھا. پھر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر وہ رہا کرتے تھے 8 سال تک، کوئی کہتا ہے 12 سال تک، کوئی کہتا ہے 30 سال تک، کوئی کہتا ہے 3 سال تک. مختلف روایات ذکر کرتے ہیں کہ اتنے سال تک وہ بیمار رہے. حتیٰ کہ بعض اتنے آگے بڑھ گئے اس معاملے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں جو کیڑے پڑے ہوئے تھے، اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو اٹھا کر اس کو اپنے جسم میں رکھ کے کہتے تیری خوراک رب نے یہاں پر رکھی ہے، کھا پی موجے کر، اور خود تکلیف برداشت کرتے. ان کی بیوی تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. ایک دن کسی نے مزدوری نہیں دی تو اس کے بال بڑے خوبصورت تھے، اس نے اپنے سنہری بال کاٹ کر بیچ دیے. تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا. یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. میرا بھائی ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں. پہلا اعتراض اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ اگر نبی نعوذ باللہ ان کے سارے گھر بار والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر آ گئے تو انبیاء دعوت کیسے دیتے رہے؟ پھر انہوں نے لوگوں کو دین کا پیغام کیسے پہنچایا جب کوئی ان کے قریب ہی نہیں آ رہا؟ اور کوڑ کا مریض جو ہوتا ہے اس کے قریب تو بیٹھا ہی نہیں جاتا. تو ایوب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کیسے دی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نبوت کا مقصد ہی فوت ہو گیا. رنگ بھر دینا، اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپیاں پیدا کر دینا، 0 میٹر بات لے کر آ جانا، میرا بھائی یہ دین نہیں ہوتا. میں نے اکثر یہ بات آپ لوگوں کو بتلائی ہے کہ اگر یہ دین، یہ کتاب لاریب ہے تو اس کے متعلق ہر بات بھی لاریب ہونی چاہیے.
اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ ایوب کو مالی اور جسمانی بیماریاں آئی تھیں، تنگیاں آئی تھیں، مشکلات آئی تھیں، وہ ان میں ثابت قدم رہے اور ہم نے ان کی مدد کر دی، ہم نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی اور ان کو اس مشکل وقت سے نکال دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو دعا ہی نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ ٹھیک ہے جب تیرا دل ہوا تو مجھے شفا دے دینا، حالانکہ یہ انبیاء کی شان کے ویسے ہی خلاف ہے۔ وہ تو ہمہ وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کے گھر والے اس کو عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور دگنے کر کے عطا کر دیے، رحمتًا مِنَّا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس ٹکڑے کو بھی سمجھ لیجیے، اس ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، اور وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اس پانی سے جو اللہ نے چشمہ ان کو دیا تھا اس سے وہ غسل کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ سونے کی ٹڈیاں یعنی سونے کی بارش کی، آپ یوں سمجھ لیں اللہ نے ان کے اوپر سونے کی بارش کی، تو غسل چھوڑ کر وہ ساری سونے کو اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایوب کیا تجھے میرے فضل پر یقین نہیں ہے کہ یہ میں نے تجھے ہی عطا کیا ہے؟ چپ کر کے نہاتا اور پھر بعد میں ان کو اکٹھا کر لیتا۔ کہا ہے اللہ مانتا ہوں کہ تیرا فضل ہے اور میرا اس پر ایمان ہے، لیکن میں تو تیرا محتاج بندہ ہوں، اس لیے میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ تیرا فضل میں نے سمیٹ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول سے ایک صحیح فرمان ثابت ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری کے اندر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات وہ ثابت نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے کسی ایک کے لیے جو ہے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ اس کو وہ 100 کوڑے ماریں گے، اور گھر والوں میں سے جس کو 100 کوڑے مارنے تھے انہوں نے ہی اس کا ساتھ دیا تھا، ایوب علیہ السلام کی مدد کی تھی ان کی بیماری کے دنوں میں۔ ان کی بیماری کے دنوں میں ایوب علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کسی ایک فرد نے ان کی مدد کی تھی، ان کو سنبھالا تھا۔ اب اسی کو 100 کوڑے مارنے تھے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، اگر کوڑے نہیں مارتے تو ان کی قسم ٹوٹ رہی تھی، اور اگر کوڑے مارتے تھے تو اس نے جو مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا وہ اہل علم کی شان کے ویسے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا پکڑ لیں، یعنی جھاڑو پکڑ لیں، فَاضْرِبْ بِهِ، آپ اس کے ساتھ اس کو مار لیں، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ یہ مشکل بات نہیں ہے، 100 کوڑے مارنے تھے، اللہ نے کہا 100 تنکے پکڑو، ان کو اکٹھا پکڑ کے اس کو ایک ہی مرتبہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کی بھی قرآن و سنت نے کوئی تفسیر بیان نہیں کی ہے، اتنا ہی ذکر ہے کہ کوئی قسم انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو 100 کوڑے ماریں گے، اب اسی نے ان کا ساتھ دیا تھا، تو اللہ نے اپنے کرم سے کہا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیے، 100 تنکے اس کو مار دیں، وہی آپ کی قسم کو پورا کر جائیں گے۔ لیکن جو آخری سبق ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ انا وجدناہ صابرا، جتنی لمبی بھی آزمائش آئی تھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو صابر ہی پایا، ہم نے اپنے بندے کو صابر ہی پایا ہے، وہ صبر کرنے والا تھا۔ دوسرا انعام جو ملا نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، اور تیسرا انعام انہ اواب، بڑا ہی اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا تھا۔ بھائی بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب بندہ صبر کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے شاباش بھی ملتی ہے، انعام و اکرام بھی ملتا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے وہی شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہی صبر کرتا ہے۔ کبھی صابر بندہ شاکر نہیں ہو سکتا، اور کبھی شاکر بندہ اکیلا صابر نہیں ہو سکتا، یہ دونوں صفات لازم و ملزوم ہے۔ کوئی بندہ صابر ہے تو وہ شاکر بھی ہے، کوئی شاکر ہے تو وہ صابر بھی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں صرف صابر ہی ہوں تو وہ پھر صابر بھی نہیں ہے، وہ دونوں ہوں۔ بات کی سمجھ آتی ہے؟ ایوب علیہ السلام کو یہ 3 انعام ملے کہ ان کے اوپر یہ مصیبت آئی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی۔ سورہ صاد کے اندر